والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا یہ ماہ ذی شان اپنے پہلے اشرا کے ساتھ قریب الاختتام ہے. اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، لیکن آخر میں اس ماہ میں سب سے زیادہ اصحاب رسول پر سر عام تبرہ اور بکواس بازی کی جاتی ہے، اور اس تبرہ بازی اور بکواس بازی کے اوپر لیبل لگایا گیا ہے محبت اہل بیت کا. یہ جو لیبل محبت اہل بیت کا لگ گیا تو بہت سارے سادہ دل مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، کیونکہ کون مسلمان ہے جو خاندان رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اگر خاندان رسول سے محبت نہیں تو ایمان کا دعویٰ کر کیسے سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی 14ویں صدی کا استاد ہو تو استاذ کے قریبی رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے ساتھ اس استاذ کے متعلقہ لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بھی ہو، صحیح الایمان، اور وہ اپنے محسن اعظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، اور اس کو بند کر دیں، اس کو اٹھا لے یہاں سے، یہ چلانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے خاندان سے محبت نہ ہو تو ایمان کیسا؟ تو اس لیے ان شاکرین نے اوپر جو لیبل لگایا وہ محبت اہل بیت، تاکہ اس چھتری کے نیچے ہم چھپ جائیں گے، اور محبت اہل بیت کا مطلب یہ نکالا بغض صحابہ، ان کو اہل بیت سے محبت نہیں، صحابہ سے بغض ہے، اصحاب رسول سے بغض، اور اصحاب رسول سے بھی بغض اس لیے ہے کہ محمد مصطفیٰ سے بغض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اور آپ سے بغض کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بڑے بڑے مولوی حضرات، بڑے بڑے پیر حضرات تھے، اور ان کی علمی طور پہ بھی بڑا تقدس، پوری معیشت پر غالب، معاشی تقدس بھی، علمی تقدس بھی، پیری مریدی بھی چمک رہی تھی، گدیاں مدرسے بھی آباد تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان مولویوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ان پیروں کو اپنی گدیوں کی رونق جاتی ہوئی نظر آئی، اپنے مدارس ویران ہوتے نظر آئے، تو انہوں نے ابتداءً ہی اپنی خفیہ بدماشی شروع کر دی، اور ان کا سرغنہ اس بدماشی کا عبداللہ ابن ابی، یہ جتنا گروہ منافقین کا، یہ سب وہ یہودی مولوی، پیر، مدرسین، ان کا تیار کردہ تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی اس نے ابتدا کی، اور ابتدا کیا کی کہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو بن گیا، جس کو آپ کہتے ہیں کلمہ گو، لیکن اندر کفر رکھا، اندر کوئی بدماشی رکھی، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اور اپنے آپ کو کہنے لگا میں مومن ہوں، اور میری جماعت ہے مومنین۔ یہ مومن بنا، جماعت مومنین، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد یہی گروہ جو دراصل یہودی تھے، بنی قریظہ میں، بنو نذیر میں، انہی کے سارے سرپرست اور انہی کی چھونیاں وہاں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے کئی خفیہ چالیں چلی، حتیٰ کہ بظاہر معاہدے بھی کیے، لیکن جب بھی موقع آیا تو معاہدہ توڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب آرا ہوئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا۔ آپ
دیوار کے ساتھ بیٹھے اوپر چکی گرانے کا منصوبہ بنایا کہ اوپر سے پتھر کی چکی گرا دی جائے، اور احزاب میں مشرکین کے ساتھ مل کر انہوں نے پیچھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ تو ان کی یہ ریشہ دبانیاں اور چالاکیاں اور مکاریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں کئی 100 مولوی کو ذبح کر دیا۔ افسوس تو نہیں لگا؟ بغیر کلمے کے چلے گئے۔ بڑے بڑے یہودی مولوی، بنو قریظہ والے، سینکڑوں صحیح موٹی گردنوں والے پلے ہوئے شیاطین، ان کو زبردست کر کے ذبح کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، بچوں کو چھوڑا، اور پھر بنو نذیر کو ان کے ساتھ، پھر خیبر کے یہودی ان کو وہاں سے نکالا۔ اب یہ پوری جمعیت یہود کی جزیرۃ العرب سے نکال دی گئی، اور اعلان بھی ہوا، بعد میں نکال بھی دی گئی۔ یہ سارا گروہ منظم ہو کے ان کی ایک خاص سازش تھی کہ اب اصحاب رسول کا مقابلہ میدان میں کرنا یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان کے اندر مزید گھسنا چاہیے۔ پہلے وہ عبداللہ ابن ابی، اور آپ ذرا دیکھیں اس نے سب سے بڑا نشانہ حضرت عائشہ کو بنایا، اور یہ موجودہ عاشق، ان کا بھی سب سے بڑا نشانہ حضرت عائشہ، ان کا بھی سب سے بڑا نشانہ عبداللہ ابن ابی کا، اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر، اور ان کا بھی بڑا نشانہ وہی اصل وہی تاریخ چلی جا رہی ہے۔ تو خیر لمبی تاریخ ہے، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے۔ تو وہی گروہ منظم ہوا، اور ابھی انہیں ایک اور عبداللہ مل گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، وہ ملا، اور اس نے ان عاشقی مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ جو موجودہ محبان اہل بیت، اس نے بنیاد رکھی، اور والا علی، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ رجال کشی شیعہ مذہب کے اسماء الرجال کی کتابوں میں سے انتہائی معتبر کتاب، کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا، اس میں لکھا۔ اسی طرح 40 کتابیں اور اہل تشیع کی اور اہل سنت کی، تاریخ ابن اسیر، البدایہ اور ابن خلدون، سب تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہ کون تھا؟ کانا یہودین، یہ یہودی تھا، کانا یہودین فاسلم، بظاہر اسلام قبول کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی نے پردہ کیا رکھا، بورڈ کیا لگایا، والا علی، میں محب علی ہوں، علی کا محب، والا علی، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی کیا محبت کا دعویٰ کر کے ابو بکر و عمر سے برات کا اعلان کیا۔ یہ محبت اہل بیت کی ابتدا کر رہا ہے کہ حضرت علی کی محبت کا مطلب ابو بکر عمر سے برات، والا علی وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ عَنْ آدَائِهِ، ابو
بکر عمر سے برات کا اعلان کیا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، حضرت علی کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، حضرت علی میں الوہیت کے اوصاف مانے، اور یہی عبداللہ ابن ابی جس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت علی میں اللہ خود اترا ہے اور حضرت علی الہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پکارے سننے والے ہیں، داتا ہیں، مختار کل ہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے ہیں، اللہ نے سب طاقتیں حضرت علی کو دے دی، تو معبودیت کی، الوہیت کی سب شانیں حضرت علی میں اس شخص نے اعلان کیا، اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ ابو بکر و عمر کی خلافت اور عثمان کی خلافت یہ صحیح نہیں، یہ غاصبانہ قبضہ ہے معاذ اللہ، اور خلافت علی کا حق تھا، خلیفہ بلا فاصل حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق کہا کہ وہ غاصب ہے معاذ اللہ، انہوں نے قبضہ کیا خلافت پر، تو اس نعرے پر اس نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت شروع کی، مختلف شہروں میں پھرتا رہا، اور یہ اجمی جو نو مسلم لوگ تھے جن کو اسلام سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، نیا نیا کلمہ پڑھا، تو ان کے وہ بھی کچھ ساتھ ہو گئے، کئی تو وہ تھے جن کو فارس کی حکومت کا غم تھا، ایران اور فارس جو فاروق اعظم نے جس کا اس کو فتح کر کے فارس کو اور ایران کے آتش کدہ کو وہاں پر توحید و سنت کے نغمے جاری کر دیے، اور کچھ کو ارمان اور غم تھا اپنے دوسرے کیسر و کسرا روم کے فتح کا، بیت المقدس کا اور ان سب ایریوں کا، ان سے چلے گئے، تو انہوں نے اپنا ارمان پورا کرنے کے لیے اس عبداللہ ابن سبا کا ساتھ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینہ منورہ میں محاصرہ کر کے بے دردی سے شہید کیا، اور پھر یا علی مدد کے نعرے لگا کر خود اپنے آپ کو محبان علی ظاہر کر کے حضرت علی کی چھتری کے نیچے آنے لگے۔ ایسے نہیں مشہور کہ یہودیوں سے بڑھ کے چلاک قوم دنیا میں نہیں ہے، سب سے بڑی ہوشیار اور چلاک قوم، تو یہ اصل بنیاد وہاں سے آئی۔ آج میڈیا پر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عبداللہ ابن سبا پہلے تو تھا ہی کوئی نہیں، عبداللہ ابن سبا تھا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا اگر تھا بھی تو ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ تو میں نے کہا پہلے یہ طے کرو کہ جو عقیدہ عبداللہ ابن سبا کا تھا تمہارا وہ ہے یا نہیں؟ خلافت بلا فاصل کا عقیدہ ان کا ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ ابن سبا کا، یا علی مدد کے نعروں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہی عقیدہ ابن سبا کا، علی کی الوہیت کا عقیدہ ان کا، یہی عقیدہ ابن سبا کا۔ ابو بکر عمر سے برات اور ان کی تکفیر اسی کی بنیاد ابن سبا نے رکھی، اور آج سبائی ٹولہ اسی نقشے قدم پہ چل رہا ہے، اسی عبداللہ ابن سبا کے، تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمارا مذہب ابن سبا والا نہیں؟ تمہارے پڑھے لکھے کہ التشیع ماخوذ من الیہودیت، کہ شیعہ کی نانی یہودیت ہے، شیعہ مذہب نکلے التشیع ماخوذ
ایک اور دروازہ ہے میں نے جو ذکر کیا کہ کس راستے سے اسلام میں آئے، کس طریق پہ آئے، اور انہوں نے کہہ دیا عقائد دیکھو کہ جس طرح یہودیوں کو ارمان تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ یہ جو تورات تم پیش کر رہے ہو یہ تورات محرف شدہ ہے، اس میں تحریف ہو گئی۔ باقی مولویوں اور پیروں نے اپنی طرف سے عبارتیں الہاج کر کے اوپر کہہ دیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی منزل ہے، لکھتے تمہارے مولوی ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں اور تورات کا حصہ کر کے اپنی زبانیں ٹیڑھی کر کے جو عبارتیں ساتھ ملاتے ہیں کہ گڑبڑ مسئلہ ہو جائے تلبیس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ چیلنج کیا کہ تمہارے پاس جو تورات اور انجیل موجود ہے تمہارے مولویوں اور پیروں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اس کو بدل دیا ہے، تو آگے آئے وہی یہودی، انہوں نے کہا کہ قرآن بھی بدل گیا۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ قرآن بدل گیا؟ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے قرآن بدل گیا؟ یہ تو یورپ کہ وہ محققین جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ دنیا میں اگر کوئی محفوظ کتاب ہے تو صرف قرآن ہے۔ یہ تو کافر بھی مان گیا، کھلا کافر۔ اور ویسے عقلاً بتائیں، کچھ چیزیں آپ کا پورا دین فطری ہے، یہ فطرت اللہ ہے، عقل کے مطابق ہے، بعض چیزیں عقل سے ورا ضرور ہے لیکن عقل سے ٹکراتی نہیں، مناقض نہیں۔ آپ ذرا خیال کریں، ایک شیخ الحدیث کو کھڑا کر دو قرآن پڑھنے کے لیے، پیچھے آپ اب جہاں بیٹھے آپ میں بھی اتنے حافظ ہیں کہ اگر میں بھی غلطی کروں تو وہ بولے نہیں لیکن سمجھ جائے گا کہ غلطی کر رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، شیخ الحدیث مصلی پہ 8 سال کا بچہ پیچھے کھڑا ہے، شیخ الحدیث بھول جائے تو 8 سال کا بچہ شیخ الحدیث کی بھی تصحیح کر دیتے ہیں۔ آگے اس کو غصہ نہیں آتا کہ میں پڑھا ہوا زیادہ ہوں، میں فلاں حافظ پرانا ہوں، نہیں، وہ 8 سال کے بچے کی بات بھی صحیح ماننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو جب بچہ شیخ الحدیث کو غلطی نہیں کرنے دیتا، آپ کا بچہ، تو صحابہ قرآن بدل سکتے؟ کچھ یہ بھی ہے، اس کو بھی استعمال کیا کرو۔ پھر دیکھیں، مکہ کے قاری کا قرآن سنیں اور بنگلہ دیش کے قاری کا قرآن سنیں، انڈونیشیا کے قاری کا قرآن سنیں، دنیا کے کسی خطے کے قاری کا قرآن سنیں، ایک زبر اور زیر میں بھی فرق نہیں ہوگا، کسی کلمے میں فرق نہیں۔ میڈیا تو اب آیا، یہ تو 1450 سال ہو گئے قرآن کو، قرآن آ رہا ہے، اور درمیان میں زمانے نے کئی کشتیاں کھائیں، کئی انقلاب آئے، کتابیں نافذ ہو گئی، بڑے بڑے ذخیرے ان کو جلا دیا گیا، سمندروں میں ڈال دیا گیا، لیکن آج بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ بنگلہ دیش، ہندوستان یا انڈونیشیا میں قرآن اور ہے اور جہاں پاکستان میں اور ہے یا مکہ میں اور ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ قرآن مقدس یہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ لیکن عاشقانہ قرآن ہو نہیں،
دیا، جرت نہیں کر سکتا گفتگو کرنے کی۔ تکیہ تھا، ہم یہی قرآن مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہی مانتے ہو تو جن لوگوں نے کہا یہ قرآن اصلی نہیں، ان کے بارے میں ذرا بتاؤ وہ کافر ہیں یا نہیں؟ شیعہ کی زبان پہ چھالے میں کرنا اگر کافر کہہ دے، تقیہ کہہ دے، تقیہ کے طور پہ کہہ دے کہ جن مولویوں نے کہا یہ قرآن اصلی نہیں، مجتہدوں نے کہا، وہ سب کافر اور مرتد تھے، کہہ دے پھر میں دیکھو تجھے نکال کے گنتی کرا کہ کلینی کون ہے، کمی کون ہے، یہ تیرے سارے بڑکے وڈیرے ہیں کون، صافی والا کون ہے، تفسیر عیاشی والا کون ہے، اور تیری اصول کافی والا کون ہے۔ تو ایک ایک کی فہرست جب ہوگا نا، کافر، مرتد، ابھی تو ہم پہ غصہ کرتا ہے، پھر اپنے منہ سے ذرا کہے۔ پھر انہوں نے کہا، اب مسئلہ تھا صحابہ کے متعلق، ان کی سب کتابوں میں درج ہے کہ ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، الا ثلاثہ، 3 بچ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ مذہب اب مسئلہ بن گیا کہ صحابہ اگر مرتد تھے معاذ اللہ تو حضرت علی نے قتال کیوں نہیں کیا؟ خیبر تو تم بیان کرتے ہو کہ ذوالفقار جو نام کہیں ملتا بھی نہیں، وہ اتنی تیز تھی کہ مرب کو چیرا، پہلی زمین کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین اس سے بھی نیچے جا رہی تھی کہ نیچے جبریل نے پر رکھا، تب جا کے وہ تلوار روکی۔ تو اگر سب معاذ اللہ مرتد تھے تو حضرت علی نے قتال کیوں نہیں کیا؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ حضرت علی پر، حضرت علی پر۔ اگر یہ سب معاذ اللہ کافر تھے، مرتد تھے، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو کیوں دیا؟ کوئی رافضی دنیا کا انکار کر کے دیکھے، کلپ شائع کرنا آسان ہے اور سامنے بیٹھ کے انکار کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو دیا، اور کسی رافضی میں جرت نہیں کہ اس کو غلط ثابت کرے۔ ام کلثوم کا رشتہ حضرت فاروق اعظم کو دیا۔ میرا سوال یہ ہے، قرآن نے منع کیا ہے کہ کافر اور مشرک کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے۔ اگر فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کافر کے حوالے کر دی۔ ذرا دیکھو نا، محبت کا انداز بھی دیکھو۔ اب اعتراض کس پہ ہوگا؟ حضرت علی پر۔ اور اس پہ انہوں نے لکھا معاذ اللہ، وہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرتے رہے۔ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت علی کی۔ حضرت علی کی بیٹی کے متعلق یہ لفظ کہنا، یہ حضرت علی کی محبت ہے یا حضرت علی کی دشمنی ہے؟ یہ اعتراض ہوا۔ پھر اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھا، بیعت کیوں کی؟ اور صدیق اکبر کی تو بیعت 2 مرتبہ کی، ایک دفعہ پہلے دن کی اور دوبارہ پھر 6 مہینوں کے بعد منبر پہ بیعت کی۔
پوچھو یہ بیعت کیوں ہوئی؟ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت علی نے نمازیں پڑھی. صلی خلف ابی بکر، پورے دوران خلافت حضرت علی مسجد میں آئے اور صلی خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر آگے تھے، حضرت علی پیچھے تھے، حضرت علی کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے رہے. اس پر سوال ہے اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو قرآن مقدس نے اور اللہ کے محبوب کی شریعت نے مرتد کی سزا قتل رکھی ہے. حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کو اپنا امام مانتے رہے، ان کو اپنے رشتے دیتے رہے، ان کے وزیر رہے، ان کے مشیر رہے، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے رہے، ان کو مشورے دیتے رہے، ان کی تعریفیں کرتے رہے. ان کی زندگی میں بھی، ان کی موت کے بعد بھی منبر پہ بیٹھ کے بھی ابو بکر عمر کی تعریفیں کرتے رہے. اس پر سوال تھا. اور حضرت حسن و حسین وہ تو حضرت عثمان کے چوکیدار بن کے کھڑے رہے، حضرت صدیق کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے. اتنا تعلق، اتنی محبت کیوں رکھی؟ اب انہوں نے ایک نیا اسٹیشن کھولا، انہوں نے کہا تقیہ کیا، تقیہ کیا. اب آ گیا تقیہ. تقیہ کا معنی اندر کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو. تقیہ کیا. اچھا، ان سے ہمارا سوال ہے کہ حضرت علی نے کیا کیا؟ تقیہ. تو حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں آج تقیہ کے فضائل شروع کر دیے. لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جس کا تقیہ جو نہ کرے اس کا دین ہی نہیں. اور اب امام جعفر صادق واہ کہتے ہیں ہمارے دین کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تقیے بھی ہیں، اور جو تقیہ نہ کرے اس پہ خدا کی لعنت ہو. اب تقیہ آیا تو میں نے کہا یار تم بتا دو حضرت علی نے کیا کیا؟ تقیہ. تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا تقیہ؟ پھر تمہارے مذہب کے مطابق تو لا دین لہ، تم تو حضرت حسین کا ایمان بھی نہیں مانتے. تمہارا مذہب یہ کہتا ہے جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان نہیں. تو حضرت حسین نے شہادت قبول کی، اپنے بچے شہید کرا دیے، لیکن تقیہ نہیں کیا. کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ خاندان علی میں تقیہ کی گنجائش نہیں تھی. اگر تقیہ کی گنجائش ہوتی تو علی کا خون کبھی کربلا میں ذبح نہ ہوتا. اگر تقیہ دین ہوتا تو علی کا بیٹا کبھی بھی دین چھوڑ سکتا نہیں. بیٹا تقیہ نہیں کرتا، باپ کر سکتا ہے؟ تو یہ تقیہ آ گیا. پھر آگے چل. اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دنیا داری بھی رکھ لی تھی. انہوں نے منصوبہ بنایا بھائی قرآن تو اصلی نہیں، لیکن جب تک مہدی نہیں آتا اس وقت تک اسی قرآن کو پڑھتے رہو، اور جب مہدی کامل قائم مہدی آئے گا تو اصل قرآن لے کے آئے گا، یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. اور وہ جو اصل قرآن ہے تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی اس قرآن میں نہیں. یہ اصول کافی پڑھ رہا ہوں.
ایک حرف بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے کشتوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی اگر عربی میں ہوتا تو حروف تہجی تو یہی ہوتے الف با، لیکن وہ کہتے ہیں ایک بھی نہیں. یا تو پھر انگلش میں مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھ پہ جو بئی آئی تو فرشتے نے کہا پہلی بئی لایا آئی لو یو. میں نے کہا سمجھ آ گئی یہ کس کی طرف سے آئی، تیری نبوت کہاں سے آئی یہ بھی سمجھ. اس بھائی نے بتا دیا آئی لو یو یہ امریکہ سے آئی ہے، انگریز سے بھائی آئی. کہتے ہیں قرآن ایسا ہے. ایک بدماش نے یہ بھی لکھا جو ہمارا اصلی قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، تمہارے قرآن میں نہیں. ایک حرف بھی نہیں تو حروف تہجی بھی یہ نہیں کہ پھر ان کا مسئلہ بن گیا عقیدہ امامت. اب دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے 12 امام منسوخ من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے منسوخ ہے 12 امام. یہ دعویٰ کیا اور اس پہ کہتے ہیں 2000 سے زیادہ دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ 12 امام منسوخ من اللہ. تو ہم نے کہا ہمت کرو 2000 چھوڑ دو، 1999 بار. ہماری سخاوت بھی دیکھو، 1999 بار صرف ایک نص من اللہ، اور نص من اللہ ہوگی آیت قطعی دلالت اللہ کی طرف سے منسوخ. تو ان 12 اماموں کے نام ہی قرآن سے بتا دو. خلافت تو بات کی بات ہے، یہ 12 اماموں کے نام صاف آیت میں بیان کر دو. خلافت بلا فصل کا تو مسئلہ ہی پیچھے ہے. اب بیچارے پریشان ہو گئے، الٹا کہتے ہیں تم ثابت کرو. بھائی ہم کیوں ثابت کریں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے تو خلافت پہ 1450 سال کا قبضہ ہے. جو چیز میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہے، مجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر اس کے مقابل کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے، تو میں نے ثابت کرنا ہوگا یا اس نے ثابت کرنا ہوگا؟ میرا تو قبضہ ہے، یہ میرے پاس ہے موبائل. بھائی 1450 سال ہو گئے، شفے کی میادیں بھی ختم ہو گئی. ساری دنیا شیعہ بن جائے، ساری دنیا سنی بن جائے، صدیق خلیفہ پہلے ہے. ساری دنیا جدھر مرتی مر جائے، ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصلے، اور انہوں نے خلافت کر کے دکھلائی. تو اب ہمیں ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں، بقیہ تجھے ثبوت کی ضرورت ہے. ثابت تو نے کرنا ہے کہ تمہارا یہ قبضہ ٹھیک نہیں، اور دنیا کا کوئی شیعہ ایران کے دارالخلافت تک قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا قطعی الثبوت دلیل ہو، قطعی الدلالت دلیل ہو، جو اصول عقائد ہے، کتاب اللہ کی صاف آیت جس میں 12 اماموں کا نام ہو یا ان کی خلافت بلا فاصل کی تصریح ہو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن شیعہ قیامت تک ایسا حوالہ نہیں پیش کر سکتے. پھر منسوخ من اللہ کا کیا ماننا؟ منسوخ من اللہ کا کیا ماننا؟ خیر آؤ، تمہید لمبی ہوگی. پھر انہوں نے امام جو مقرر کیے وہ 12 کیے. ان کا اندازہ تھا بھئی قیامت پہلے آ جائے گی، قیامت لیٹ ہو گئی، امام تھوڑے ہو گئے.
اب مسئلہ بن گیا، کیونکہ ویسے تو دعویٰ ہے نا کہ ہر دور میں امام معصوم کا اختیار چلے گا، اور امام معصوم ان کے نزدیک کون ہے؟ جو الوہیت اور نبوت کی صفات کا خلاصہ ہے۔ امام معصوم وہ ہے جو مشکل کشا بھی ہو، یہ کس کا خاص ہے؟ حاجت روا بھی ہو، یہ کس کا خاص ہے؟ ساری کائنات کا علم بھی رکھتا ہو، ما کانا وما یکون۔ یہ جو بریلویہ کا عقیدہ ہے نا، ما کانا وما یکون، اے بھی ذہن میں رکھ لو، یہ بھی شیعوں سے آئے۔ وہ کہتے ہیں ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون، یہ بہار الانوار ہے، اور خود اصول کافی کہ امام ما کان ما یکون جانتے ہیں، انہوں نے نئے ایڈیشن میں آ گیا کہ پیر فقیر بھی جانتی ہے، اور یہ جو عقیدہ حیات ہے یہ بھی شیعوں سے آیا، کنورٹ۔ اور شیعہ کہاں سے آیا؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ بول تو میں رہا۔ شیعہ کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے، اور یہ عقیدہ بھی وہاں سے، وہ بھی اللہ نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود من اتخذوا قبور انبیائہم، زندہ سمجھ کے سجدے کرتے تھے یا میت سمجھ کے؟ میت سمجھ کے سجدے کرتے تھے۔ یہ یہودی جو قبر والے کو پکارتے ہیں، زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ اونچے بولو۔ یہ نبیوں کی قبر میں دنیاوی حیات والا عقیدہ کس کا تھا؟ اونچے بولو، کس کا تھا؟ یہودیوں سے کس میں آیا؟ اور شیعوں میں کس میں آیا؟ اور بریلیوں سے کس میں آیا؟ لڑتے ہو بندیوں سے۔ تمہیں پورا ڈیٹیل میں نے سمجھا دی، آیا وہاں سے ہی۔ اس لیے اصول کافی پڑھ لینا، اس میں باقاعدہ باب موجود ہے کہ امام جعفر صادق سے پوچھا آپ کی قبر کی زیارت ہو سکتی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ کہتے دو ہاتھ سے خالی نہیں، اگر قبر مبارک کھلی ہوئی تو شاید آپ یا نماز پڑھ رہے ہوں گے یا ازواج کے ساتھ مشغول ہوں گے۔ اب یہی عبارت ملفوظات احمد رضا میں ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان سے شباشی فرماتے ہیں۔ یہ ملفوظات احمد رضا، اور یہی بات مولانا سرفراز خان نے لکھی کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، تمام لذات سے متمتع ہوتے ہیں۔ یہ دیوبندی فکر ہے، تمام لذات سے متمتع ہوتے ہیں، لیکن اصل وہ یہودیوں سے آیا شین میں، اور شین سے آیا بے میں، اور بے سے آیا دال میں، اور دال ساری کالی ہو گئی، اصل وہاں سے ہے کہا۔ خیر، انہوں نے کہا ان الائمۃ لا یموتون۔ اس لیے یاد رکھنا جتنی سما حیات کی روایتیں ہیں نا، ان کی اگر مولوی دیانتداری سے سندیں چیک کر لیں تو کوئی نہ کوئی شیعہ ضرور نکلے گا، کوئی اٹھا لے۔ اگر روح لوٹ کے آ جاتی ہے، میں نے کہا کون ہے؟ مولانا سرفراز صاحب بولے اس میں زازان ہے، فیہ تشیع، خود لکھتا ہے، تھوڑا سا شیعہ تھا، زیادہ تشیع۔ اگر قبر پہ درود سنتا ہوں، دور والا پہنچایا جاتا ہے، میں نے کہا ذرا سند پڑھ کہ حدثنا محمد بن مروان، میں نے کہا کون ہے؟ یہ نہ پوچھو، نہیں تو میں بتا دوں گا، اصول کافی کرا بھی ہے۔ اور یہی سرکار کہتی ہے امام ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ما کان ما یکون کا علم مل جاتا ہے۔ بتاؤ سنیوں کا عقیدہ ہے شیعوں کا؟ یہ علم غیب، یہ حاضر ناظر، یہ نور بشر، یہ مختار کل، یہ جتنے سور و پکار
اور قبروں کی پوجا، مزارات کی پوجا، طواف، نظر، منت، نیاز، یہ جتنے مسائل ہیں خدا کی قسم یہ سب شیعوں سے آئے، اور شیعوں نے کہاں سے لیے؟ وہ یہودیت کو اسلام کے لیول میں پیش کیا، اور آگے پھر ماشاءاللہ صوفیوں نے اس کو لے لیا، تصوف کے رنگ میں ہندو ازم، صوفی ازم مل گئے، ان ازموں نے اس کفریہ شرکیہ عقائد پر عشق رسول کا لیبل چڑھا دیا، محبت اولیاء کا لیبل چڑھا دیا۔ خیر میں تمہید اب ختم کرتا ہوں، آگے آؤ۔ انہوں نے کہا امام مرتے نہیں، بل ینتقلون الی مقام، جس طرح ایک آدمی ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح امام بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں ایک ڈاگ صاحب گزری، اس نے لکھا ان الاولیاء لا یموتون، شیعہ کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون، پھر انہوں نے اور عقیدہ رکھا، کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون الا باختیار منہم، امام اپنی مرضی سے مرتا ہے، امام کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ اپنی مرضی سے مرتا ہے، امام کی موت امام کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا پھر گھوڑے بیچارے کیوں پکڑائے؟ حضرت حسین کی موت بھی اپنے اختیار سے ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ عقیدہ امام کی موت اپنے اختیار میں، تو پھر جس کا اتنا اختیار ہو وہ مظلوم ہوتا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ کہانی تو مظلومیت کی، ساتھ چاول بھی کھاتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ ہاں بھئی، تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ جھگڑا ہے سنی شیعہ کا، وہ گھوڑا نچاتے ہیں اور سنی نہیں نچاتے۔ سنی سے مراد اصلی سنی ہے، وہ بریلر سنی نہیں، 2 نمبر وہ تھے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا ہر کام بدعت حسنہ، ان کو کہا کرو سونے بدتی، خواہشتہ بدتی، خوبصورت بدتی، وہ تو سونے بدتی ہے۔ خیر بہرحال آؤ تقریر شروع کرنے لگا۔ انہوں نے 12 امام مقرر کیے، میں نے کیا بولا؟ انہوں نے سمجھا تھا بھئی 12ویں امام کے اختتام پر قیامت آ جائے گی، اس لیے 12 کافی ہوگی۔ پیشین گوئیاں بھی ان کے صوفیوں کی تھی۔ اللہ نے کئی حکمتیں تھی، قیامت کو مخفی رکھ دیا، کسی کو نہیں بتلایا کہ قیامت، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں بتلایا قیامت کب آئے گی، مخفی کر دیا۔ اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے، یار قیامت لیٹ ہو گئی اور امام ختم ہو گئے، اب کیا کرنے؟ انہوں نے ایک امام کو غار میں چھپا دیا، غیبوبت صغرا اور کبرا۔ اچھا وہ امام ہے کون؟ کہتے ہیں وہ جننی کا بچہ ہے، جننی کا بچہ، اور اس امام کے یہاں پر گھاس اگا ہوا ہے، وہ جب پیدا ہوا تو دائی نے بھی نہیں دیکھا، دائی بیچاری ٹٹولتی رہی لیکن ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، دائی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ انہی کی کتابیں امام کی تعریف ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جننی کا بچہ تھا، ایک آدمی بڑا خاص تھا، اس نے ایک دن دیکھا امام کو، تو امام کے یہاں سے ناک تک اتنا اتنا گھاس تھا۔ پھر وہ امام بھی 2 سالوں کا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، تورات انجیل زبور، حضرت سلیمان کی ٹوپی اور 70 گز کا قرآن، وہ دفتر، اونٹ کی راند اتنا موٹا، اور وہ جو جبریل نے املا لکھائی تھی حضرت فاطمہ کو، وہ بھی بہت بڑا دفتر جفر، وہ بھی، یہ بھی،
یہ سارا سامان چوری کیا اور غار میں چلے. ماشاءاللہ امام تو ہے جو قرآن کا بھی چور ہے. خدا کا بندہ کوئی اور چیز چوری کرتا، قرآن چوری کر کے لے گیا. امت ادھر رہ گئی اور قرآن امام لے گئی. اب انہوں نے کہا امام انشاءاللہ نکلے گا اگلے 15 سالوں. یہ جو نوجوان سکولی طبقہ ہے نا، تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا امام نکل آئے گا. امام نے خود بتایا. امام پھر لیٹ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا یہ اب اگلی صدی میں نکلے گا. امام پھر لیٹ ہو گیا. اب تک اس غار کے دروازے مغرب کے بعد جاتی ہیں اور وہاں پر گھوڑے بھی لے جاتی ہیں، تلواریں بھی، اسلحہ سمیت جاتی ہیں اور کہتے ہیں یا قائم آل محمد. لیکن آگے سے امام بولتے ہی چپ ہے امام. اب ان پہ سوال ہوا یار خدا کے بندے، یہ امام بار بار کہتے ہیں میں آ رہا ہوں اور آ ہی نہیں رہا، یہ کیسا امام ہے؟ تو انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا، بدا. کون سا عقیدہ؟ بے دال حمزہ. بدا. بدا کا عقیدے کا مطلب ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے. اللہ بھول جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ 3 طرح کا بدا ہوتا ہے. ایک بدا فی الخبر، اللہ ایک چیز کی خبر دیتا ہے، بعد میں اللہ کو معاذ اللہ پتہ چلتا ہے کہ یوں تو ٹھیک نہیں تھا. اس کو بدا فی الخبر کہتی. دوسرا بدا فی الحکم، کہ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے، بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو مصلحت نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں، اس لیے اللہ حکم بدل دیتا ہے. تیسرا بدا فی الارادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بعد میں اللہ کو سمجھ آتی ہے معاذ اللہ کہ یوں ٹھیک نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ کتنی طرح کا بدا ہے؟ 3 طرح کا. یہ بدا فی الخبر، بدا فی الحکم، بدا فی الارادہ، یہ 3 طرح کا اللہ تعالیٰ کو بھلیکا لگتا ہے. ایمان سے بتاؤ جو اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھے مسلمان ایسے جی اونچا بولو. مفتی رفیع کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو مفتی رفو صاحب ہیں ان کو کون سمجھائے؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. میں نے کہا باقی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ تم نے ساری روایتیں انہی بھائیوں سے لی ہوئی ہے. تمہارا مذہب آیا ہی نہیں بھائیوں سے. اور ہم، تم کہتے ہو مسلمان بھائی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ انسان بھائی بھی نہیں. مسلمان ہونا تو دور کی بات، اولئک ہم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر، ساری کائنات سے بدترین مخلوق. مفتی رفیع صاحب کو کہو کہ کل کہے نہیں کتے خنزیر بھی ہمارے جاندار اور حیوان بھائی ہیں. حیوانیت میں تو شریک ہے. منطق تو بڑی ہوگی انہوں نے بھی. تو حیوان ہونے میں تو خنزیر، کتا. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ بوڑھا خطرناک ہے. رفیع صاحب اس نے جب حضرت عائشہ کے خلاف وہ بک بک کی تھی نا، تو میں نے تو دورہ تفسیر میں یہ بات کی، لیکن دارالعلوم تک چیخیں نکل گئی. یہ جو لڑ توبہ توبہ توبہ، مفتی رفیع صاحب کے خلاف اتنی مقدس گائے کو چھیڑے، مفتی رفیع صاحب کے خلاف. میں نے کہا مفتی رفیع کی عظمت زیادہ ہے یا سیدہ کائنات حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ اور مفتی رفیع صاحب نے حضرت عائشہ پہ جھوٹ لکھا اور وہ روایت لایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری ایک بیوی ناحق پہ ہوگی اور مقام ہو اب کے کتے بھونکیں گے. جب حضرت عائشہ اس مقام ہو اب پہ پہنچی تو کتے بھونکے تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میں ناحق پہ ہوں تو واپس آنا چاہتی تھی. پھر اس رفیع صاحب کو ایک آدمی نے خط لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں، کیوں روافظ کی تائید کی؟ اس ظالم نے پھر اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھوا لائی تنبیہ کے بعد بھی. تو میں نے تو اتنی بات کی تھی نا، آج تک مجھ پہ ناراض ہیں. میں نے کہا مقام ہو اب کے کتے نہیں بھونکے، کراچی کے کتے بھونک رہے ہیں. وہ سب رابطیوں کی من گھڑت. اور پتہ نہیں یہ مولوی سبق کیا پڑھتے ہیں. کوئی شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے. اور پتہ اتنے اصول کا نہیں، تمام اہل السنت والجماعت کا اجماعی ضابطہ، اتفاقی ضابطہ کہ قرآن مقدس کے مد مقابل کسی کتاب کی کوئی روایت وہ قابل قبول نہیں. حضرت مولانا نانوتوی ہدیۃ الشیعہ میں 3 مقام پہ لکھتے ہیں کہ اہل السنت کا تو معیار یہ ہے کہ روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کتاب اللہ پر، اور روایت کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور صحابہ امہات المومنین کی عظمتیں وہ قرآن سے ثابت ہے. وہ ہو اب کا کتا بھونکے یا کراچی کا کتا بھونکے، اصحاب رسول کی عظمت جب نسکتی سے ثابت ہے تو کسی کتے کی بھونک پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی. تم تو سبحان اللہ کہتے ہو، اب دیکھنا گالیاں کتنی آتی. ان لوگوں کے دلوں میں اپنے مولویوں، ٹکے ٹکے کے مولویوں کی عزت ہے، لیکن اصحاب رسول کی کوئی عزت نہیں. اس لیے اس بڈھے کو سمجھاؤ. اور یہ جو کہہ رہے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب ذرا کہو نا. کل تک تو تم کہتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر. ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم یہ سنتے تھے بھئی جو نہ مانے، میں سمجھتا کسی شخص کا نام ہے جو نہ مانے. تو اب ان کو بھی کہو تم بھی غیرت کرو، جو نہ مانے وہ بھی. نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ اب نعرہ کیوں ڈھیلا ہو گیا؟ اب تو رافضی دارالعلوم میں بیٹھا ہے. بعد میں رجوع کہتا ہے کیا ہے، رجوع شجوع نہیں کیا. وہ جو لفظ کے اس پر توبہ ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے. اگر بیوی زندہ ہے تو تجدید نکاح کروائے. خیر آ جاؤ. عقیدہ بدا یہ گھڑا، لمبی باتیں ہو جائیں گی. جو موضوع ہے اس پہ 1-2 آیت میں پڑھ لوں. تاریخ پہ جمعہ نہ ختم ہو جائے تو یہ جمعہ بھی تاریخی بن جائے گا. توجہ کرو. اسی گروہ کے بعد افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں. سمجھ گئے وہ گروہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہنے لگے ہم اللہ کی توحید پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے. یعنی توحید سے لے کے آخرت تک، الف سے لے کر یا تک ہم نے ایمان قبول کیا، پورا ایمان قبول کیا. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ما ہم بے مومنین بما کانوا یکذبون. ما ہم بے مومنین، فرمایا یہ رتی جتنا ایمان بھی ان کا نہیں. یہ بات تاکید نفی کے لیے ذکر کی. فرمایا ذرا مومن نہیں، پکے کافر، پکے کھڑے کافر، پیور کافر. ما ہم بے مومنین. اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ بما کانوا یکذبون،
یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. کیوں کہ انہوں نے جو قالو آمنا کہا اس بات میں جھوٹ بولا ہے. قالو آمنا والے قول میں جھوٹ کہا ہے. توجہ ہے میری طرف. وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, اللہ فرماتے ہیں نرے کافر. تم بھی اپنی اصلاح کر لو. ہے جی کلمہ گو نہیں, اس کو کافر نہ کہو, کلمہ گو ہے. یہ کلمہ گو آئے تھے. کہتے ہیں ہم پکے مومن, اللہ فرماتے ہیں تم پکے کافر. انہم کفروا باللہ ورسولہ آمنا باللہ. انہم کفروا, انہم کا پکی بات ہے, یہ پکے کافر ہیں. مسئلہ تو بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لے آئے, نشہد انکا. ایمان اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد عبدہ و قیامت بالیوم الاخر. قیامت بھی مانتے ہیں, پورے ایمانیات کو مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پوری ایمانیات کے منکر ہو. ما ہم بمومنین. یا اللہ کیسے ایمان لے؟ یہاں سمجھنا ہے تھوڑا سا, اس کو سیدھا کر کے بیٹھنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں, کلمہ پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, جہاد میں بھی کبھی کبھی جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی جہادی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہے, ادھر بھی جا رہا ہے اور کہتا بھی ہے میں مومن ہوں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ایمان نہیں, پکے بے ایمان ہو. یا اللہ پھر بتا آدمی تیرے نزدیک مومن کب بنتا ہے؟ زور تو ہم نے بڑا لگایا, تیرا معیار ایمان کیا ہے؟ کسوٹی ایمان کی کیا ہے؟ آدمی کیسے مومن کہلوائے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, تیرا فتویٰ ہے کافر ہیں. زکاتیں دے رہے ہیں, تیرا فتویٰ ہے کافر ہیں. جہاد پہ جاتے ہیں, تو کہتا ہے ما ہم بے مومنین. نمازوں میں تیرا ذکر کرتے ہیں, تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین. پیغمبر کی خدمت میں بھی آتے ہیں, تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین. کون سا ترازو ہے؟ کس کوئی نمونہ تو ہمیں بتانا کہ ہم ایمان کیسے لائیں. فرمایا آؤ اگر میرے نزدیک مومن بننا چاہتے ہو تو ایک ہی کسوٹی ہے, ایک ہی معیار ہے, اور وہ ہے آمنو کما آمن الناس. اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. کما آمن الناس. تو وہ ایمان میرے نزدیک معتبر ہوگا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہزاروں ایمان کے دعوے کرے اور مومنین کا لقب رکھوائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے, جب تک محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو معیار ایمان اور کسوٹی ایمان کی نہیں سمجھتا تو وہ پکا کافر رہے گا. اللہ کرے مفتی رفیع بھی سورہ بقرہ پڑھ لیں. آمنو کما آمن الناس. یہاں یہ شروع پر ہے, پارا ختم ہو رہا ہے. پھر خطاب کیا خاص کر مولویوں کو. فرمایا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ. ان آمنو, اگر یہ مولوی, اگر یہ ذاکر, اگر یہ بھنگی چلسی امام مومن بننا چاہتے ہیں تو وہاں ایک ہی معیار ہے. ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ, وہ ہے ایمان صحابہ. جس طرح تم ایمان لائے, اگر اس طرح ایمان لائیں تو پھر میری گارنٹی سن لو, فقط اہتدوا.
کیونکہ وہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور جو اس طرح ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس معیار پہ نہیں آئے، لاکھ نمازیں، ماتم شاتم، گھوڑے گھوڑیاں، کھوتے کھوتیاں ان کو پیٹتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، جب تک اصحاب محمد کو معیار حق نہیں مانتے، اگر اس حق اور معیار ایمان سے منہ پھیرے تو انہم فی شقاق، یہ پکے بدبخت کافر ہیں۔ یہ قرآن ہے، کوئی میری کتاب نہیں۔ تو نے تو کہہ دینا یہ اشاعتیوں کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اشاعتیوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ تمہارے کام آئیں گی جھوٹی روایتیں، تے بابے کی لکھت، تے خواب، تے الہام، تے بزرگاں فرمائے۔ ہمارے حصے میں خدا کی کتاب آئی اور فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جو قیمتی امانت ہوتی ہے نا وہ بااعتماد کے حوالے کی جاتی ہے، یا عمران خان کے بااعتماد آدمی کے حوالے کی جاتی ہے جو قیمتی امانت ہو۔ اور سب سے بھاری امانت تھی قرآن والی، وہ قرآن کی امانت اللہ نے تمہارے علماء کے حوالے کر دی۔ اللہ کو پتا تھا انہوں بدتیاں اتنے بھی رولا ہے، اسے بدتی کو قرآن سے روک دیا۔ جی قرآن پڑھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے، نہ 14 علوم کسی کو آئے نہ قرآن کے قریب آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بے ایمانو تم سائڈ پہ رہو، تم پڑھتے رہو المحند شریف، تے فضائل اعمال شریف، تے فیضان سنت، تے بابے کی لکھت، تے حدثنا بابا مروان، تے حدثنا محمد بن اسحاق، تے حدثنا عبد الاعلی، تے تم یہی حوالے دیتے رہو، فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی 40 دلیلیں ہو گئی۔ کتابیں دلیلیں بنتی ہے، دلیل ہوتی ہے قال اللہ، دلیل ہوتی ہے قال رسول اللہ۔ یہ کتابڑیاں دلیلیں نہیں ہوتی، فلانے لکھا فلانے لکھا فلانے لکھا۔ تجھے نہیں پتا 12,000 جادوگر کے ڈنڈے ایک طرف اور حضرت موسیٰ کا ایک ڈنڈا گرا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ابھی گرا نہیں تھا، فَإِذَا فا لگایا، فا آتا ہے مفاجات کے لیے، ابھی زمین پہ پورا نہیں گیا تھا کہ سارے ہڑپ تلکم سب کو نکل گیا، دانت بھی نہیں نکالے انہوں، سیویوں کی طرح کھا گیا۔ 12,000 دلیلیں نیچے رہ گئی تھی، اللہ والی دلیل غالب آ گئی۔ وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، اور معجزے کے مقابل 12,000 ڈنڈے نہیں ٹھہر سکے، تو محمد مصطفیٰ کا معجزہ قرآن ہے۔ تیرے بابے والے سب کتے گھر سے بابے کے ساتھ رسیاں نہیں ٹھہر سکتی، یہاں کتاب اللہ ہے، آئے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر۔ وہ انہوں نے کیا کہا؟ آخری بات آگے سے انؤمنو کما آمن السفہاء، توجہ ہے؟ انؤمنو، اچھا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جن کا اپنا نہیں ہے، ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ السفہاء جو بے وقوف ہیں، توجہ ہے؟ کیا کہا؟ جو بے وقوف ہیں۔ کیوں بے وقوف کہا؟ کہ ان کو جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کبھی اس پہ فتویٰ کبھی اس پہ فتویٰ، کبھی پیر کے خلاف کبھی مولوی کے خلاف کبھی اپنے کسی لانتی کے خلاف۔ رواداری تو آتی نہیں نا، یہ حوالے دیتا ہے نوح کا بیٹا کنان خراب ہو گیا، تو بزرگوں کا بیٹا نہیں خراب ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ یہ تھا السفہاء۔ اور ہم جو ہے نا، ہم انما نحن مصلحون،
ادھر حلوہ پکے تو ادھر بھی پہنچ جاتی ہے، ادھر اگر 10 محرم کی دیگ پکی ہے تو ادھر بھی پہنچ گیا، کہیں شبیل لگی ہے ادھر بھی پہنچ گیا، ادھر جلسہ ہے ادھر بھی پہنچ گیا، کوئی مشرک پلیت مر گیا اس کے جنازے میں بھی حضرت صاحب تشریف فرمائے، اس کے جنازے میں بھی تشریف فرمائے، کوئی اور ڈنگور خبیث بدعتی مر جائے اس کی تعزیت میں بھی حضرت صاحب تشریف فرمائے، مشرکوں کے جنازے میں بھی حضرت صاحب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، اے کملے کملے بے شک کرنے والے اکٹھے ہو گئے، ان کو کیا پتا، ہم سمجھدار لوگ ہیں نا، سب سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آمن السفہاء، سبحان اللہ، آخری بات ہے اور توجہ سے سننا، ایک قیمتی بات آپ کو دوں، آمن السفہاء، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی کی پارٹی نے، کس نے کہا؟ عبداللہ ابن، اور دوسرے نمبر پہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے۔ جہاں سے پتہ چلا صحابہ پر تبرہ کہاں سے نکلا ہے، اور یہ عبداللہ ابن سبا بھی یہودیوں سے آیا، ابن ابی بھی یہودیوں کا تیار کردہ، تو اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا یہ نسل والے آدمی کا کام نہیں، یہ اصلاً پیبر یہودی کا کام ہے، اور یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ کس کی؟ یہ جو کل اسلام آباد میں چند دن پہلے وہ آصف شیطان نے حضرت صدیق اکبر پہ تبرہ کیا، آج تک حکومت نے گرفتار نہیں کیا۔ کہاں گئے تمہارے قانون، اسمبلیوں کے بل صرف اہل سنت کے لیے، اور ان کتوں کو لگام تم نہیں دے سکتے، تو پھر انشاءاللہ وہی حال ہوگا جو پشاور میں ہوئے۔ ایسے کتوں کی سزا وہی ہوتی ہے جو پشاور میں ہے۔ بعد میں تمہارے جج بھی روتے ہیں، پولیس والے بھی روتے ہیں، ہمارے باپ کو قتل کر دیا، ہمارے بزرگ کو مار دیا۔ جو ایسے خنزیر کی سزا کیوں ہوا کرتی ہے؟ اب بھی کہتا ہوں، اگر حکومت فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ایسے خنزیروں کو جو مقدسات پہ حملہ کرتے ہیں ان کو لگام دی جائے، صرف گرفتار نہیں، ان کو سرے عام ذبح کیا جائے، پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور وہی سزا ہو جو پرویز مشرف کی تھی۔ 3 دن تک ایسے خنزیر کی لاش وہ چوک پہ لٹکی رہے یا نہ لٹکی رہے۔ ایک تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، 3 دن ذرا لٹکاؤ نہ، پتہ چل جائے گا۔ خیر، انہوں نے کہا بے وقوف۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم، الا بھی تاکید کے لیے، انا بھی تاکید کے لیے، ہم ضمیر فصل حسر کے لیے، اور فرمایا الا انہم، خبردار خبردار خبردار، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے اصل کھوتا یہی ہے۔ قرآن نے یہاں اصول دے دیا کہ صحابہ پہ جو الزام لگائے گا اصل الزام اسی پہ ہوگا، تو اب جو اصحاب رسول کو کافر کہے گا اصل کافر وہ خود ہوگا، جو صدیق اکبر کو کافر کہے گا اصل کافر وہ خود ہوگا۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کسی 80 سالہ رفی شفی کا مسئلہ نہیں۔ اچھا، ایک لفظ جہاں آیا کما آمن الصفہاء، ایک لفظ آگے آ رہا ہے اگلے صفحے پر، یہ جو سورہ اپنا دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر شروع میں سیقولو، پھر الصفہاء ذکر کیا، اور وہاں پر مسئلہ قبلہ کا جو جملہ کہنا چاہتا تھا اب آ گیا، قبلے کا مسئلہ۔ اور وہاں علماء جانتے ہیں ایک بڑا عجیب سا لفظ قرآن نے ذکر کیا، کذالک جعلناکم
کذالک جعلناکم امۃ وسطا. یہ کذالک کاف کدھر لگ رہا ہے؟ کذالک اسی طرح ہم نے. کس طرح؟ توجہ کر توجہ. کس طرح؟ کذالک کا معنی اسی طرح. سارے بولو کذالک کا معنی اسی طرح. اسی طرح کس طرح؟ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسطا، عادل جماعت. امت وسطا افضل جماعت، لیکن زیادہ مناسب معنی عادل جماعت. آگے شہادت کا ذکر ہے اور عدالت ضرورت ہوتی ہے شہادت کے لیے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کذالک اسی طرح. یہ کعب بتا رہا ہے جس طرح رب کی عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح محمد کی اطاعت کا قبلہ اصحاب رسول ہیں. عبادت کا قبلہ کعبۃ اللہ اور اطاعت محمد مصطفیٰ کا قبلہ اصحاب محمد ہیں. کیا لفظ میں نے بولا؟ قبلہ. قبلہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا. جو اس قبلے پہ اعتراض کرے وہ بھی اہل قبلہ نہیں، جو اس قبلہ پہ اعتراض کرے وہ بھی اہل قبلہ نہیں. اس قبلے پہ اعتراض کرنے والا وہ بھی اہل قبلہ نہیں. ہندوؤں کی طرح کافر ہے، سکھوں کی طرح کافر ہے. جو اس کعبہ کو منہدم کرنے کی سازش کرے وہ بھی ابرا کی طرح کافر ہے. اور جو یہ قبلہ اطاعت رسول کا قبلہ اصحاب رسول ہیں، جو اس قبلے کی توہین کرے وہ بھی ساری کائنات سے بدترین کافر اور مرتد ہے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ اصحاب رسول قبلہ ہیں اطاعت مصطفیٰ کا. کیا ہے؟ قبلہ ہے. یہ اگلے جمعے پہ ہوگا بیان انشاءاللہ. اسی سے یہاں سے شروع کروں گا. قبلہ اگر میں اصل بیان بھی یہاں سے کرنا چاہتا تھا تمہید نبی ہوگی. تو قبلہ ہے اطاعت رسول کا. قبلہ کا کیا معنی؟ جس کی طرف رخ کیا جائے. شاید کسی کو سمجھ نہ آئے اور وہ فتوی ہی جڑ دے. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف منہ کیا جائے، رخ کیا جائے. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ. اور رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ تاکہ رخ سیدھا رہے، سب کا رخ سیدھا رہے. تو اطاعت رسول کا قبلہ کون ہے؟ اصحاب رسول. اس لیے پیغمبر کی کام تو پیغمبر نے کیے، سنت کیا بنے گا؟ آپ نے کئی کام کیے لیکن کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھا ہو توجہ سے سنیں، پھر کسی شیطان کی ہاتھ نہ چڑھ جائے. سنت کس کو کہیں گے؟ اس کا معیار کیا بنیں گے؟ اصحاب رسول. تو اطاعت رسول کا قبلہ اصحاب رسول. اللہ کرے تمہیں سمجھ آ گئی. سنت کا تعین، سنت کا مفہوم تب پورا ہوگا جب صحابہ آئیں گے. کچھ کام پیارے پیغمبر نے کیے، تم اگر کرو تو کافر بن جاؤ گے. دو مثال. مسلم اٹھاؤ. پیغمبر کریم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. تم پڑھ سکتے نہیں. حال حدیثوں کو کہو. جو صحابہ سے کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلنا چاہتے اطاعت رسول کے زیادہ عاشق ہے، ان کو کہو یار کلمہ تو رسول والا پڑھو ذرا، اور کہو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. خدا کی قسم وہی سزا دیں گے جو قادیانی کو ملی. ذرا پڑھنا انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہم کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیوں کہ صحابہ نے یوں پڑھا.
صحابہ یہ ہے اطاعت رسول کا قبلہ. اب رسول کے لفظ ہیں انی رسول اللہ، لیکن امتی نہیں پڑھ سکتا. اگر امتی یہی کلمہ پڑھے تو امتی نہیں رہے گا. اس لیے وہ لوگ بھی سنیں جو صحابہ سے چھلانگے مار کے اطاعت رسول کی طرف آنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. حدیث آئی کہاں سے ہے؟ یہاں کہ بچوں صحابہ سے آگے جا نہیں سکتا. جتنیاں کلٹیاں بھی کھا. یہاں پنڈی کا ایک پنڈت ہے، اس نے کہا کہ خلفائے راشدین کی اتباع کرنا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. دھر بے ایمانہ، اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ تیرے کون سا نانے کا اسلام ہے؟ جو ہمارا اسلام ہے وہ تو پیغمبر کی سنت کا رخ دکھاتا ہی صحابہ کے راستے سے. دو تین مجھے نظر آ رہے ہیں پریشان. خیر، پیغمبر کریم نے نکاح کیے، صحابہ نے بھی نکاح کیے. چلو جتنا تمہیں پتہ ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں. آپ کی بیک وقت 9 یا 11 بیویاں، ذرا امتی کر کے دیکھے. تم 9 کر سکتے ہو؟ نہیں. 11؟ ایک ہی وقت میں بیک وقت. کہتے ہیں ہم تو نبی کی اطاعت کریں گے. کار نظر ہم تو حدیث مانتے ہیں. ماننا حدیث ہے، مان حدیث. بھئی مانا صرف بہانے کرتا ہے. 2 حدیثیں میں نے پیش کیا، صحابہ کو پیچھے رکھ کے تو اس پہ عمل کر، میں دیکھوں تو کیسے اہل حدیث بنتا ہے. اب مرتا مر جائے گا، کبھی بھی ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ صحابہ سے کٹ کے سنت مل سکتی نہیں. سنت ملے گی اطاعت رسول کا صحابہ کو قبلہ ماننا ہوگا. اب کوئی بات سمجھ آئی میری؟ تقریر اگلے جمعے پہ ہوگی انشاءاللہ. ابھی کل ایک ساتھی نے فون کیا، وہ بھی اب سنے گا. مجھے ٹائم نہیں تھا، اکثر میں فون پہ مسائل بھی نہیں بتاتا. آپ بھی زحمت نہ کیا کریں، جس نے مسئلہ پوچھنا وہ یہاں تشریف لے. وہ فون کر رہا تھا کہ نبی پاک نے تو صرف 10 محرم کو روزہ رکھا. کہتے اہل حدیث عالم نے مجھے بتایا 9 10 یا 10 11 کو تو نہیں رکھا. توجہ ہے جی. میں نے کہا آپ نے فرمایا کیا تھا اگر میں زندہ رہا تو 9 10 یا 10، اور آگے آپ نے علت بھی بیان کی تھی کہ یہودی صرف 10 محرم کو رکھتے ہیں. تم نے یہودیوں کی مخالفت کر دی. روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت، عبادت میں بھی یہودیوں کی مخالفت کر دی. تو اب کتنے روزے ثابت ہوں گے؟ 2 یا 1؟ 1. ابھی یہ محرم ہے، چاول بھی پکیں گے، حلوہ بھی ہوگا، ختم بھی ہوں گے، سبیلیں بھی ہوں گی. لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو، نظر اور نیاز یہ اللہ کا حق ہے. یہ نظر اللہ، نیاز حسین یا نیاز غیر اللہ، اس کا ایک دانہ چاولوں کا ساری دنیا کے خنزیروں سے زیادہ حرام ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن نے 4 مقام پہ ذکر کیا ما اہل بہ. اسی طرح 10 محرم کو ساری زنانیاں قبرستان ہوئی. ان کو بھی مسئلہ سمجھا دو. پہلی بات تو حیرانگی کی بات ہے، احمد رضا خان نے مستقل رسالہ لکھا ہے کہ عورتیں قبرستان میں جا ہی نہیں سکتی. اور بڑے بڑے کبار فقہا نے لکھا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے. ایک فقیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ بڑے تہتابی اور بڑے بڑے فقہا انہوں نے کہا یہ نہ پوچھ، اس طرح سوال نہ کر، سوال اس طرح کر
کہ جو عورت گھر سے نکلے قبرستان جانے کے لیے اس پر لعنت کتنی پڑتی ہے، کیوں سوال کر. اور خود حدیث میں بھی ہے لعن اللہ علی زائرات القبور. فقہاء نے استدلال کیا کہ قبرستان کی زیارت عورتوں پر یہ فقہاء نے حرام لکھی، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ احمد رضا خان جو ہر حرام کو کھانے کو تبرک کہتے ہیں، لیکن جہاں اگر اس نے بھی لکھا کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، مزارات پہ بھی نہیں جا سکتی، مرد جا سکتا ہے لیکن 10 محرم کی بدعتیں چھوڑ دو، اور جانے کے لیے وہی میں نے پہلے بتایا آخرت کی یاد اور مسلمان مردوں کے لیے مغفرت کی دعا اور اپنی موت کی یاد، یہ 2 مقصد ہے شریعت میں. تو اور جتنی بدعات ہیں اب وقت اوپر ہو گیا اور کئی مجلسوں میں بیان بھی کر دی گئی، تو مختصر سی سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس میں بیان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.